بار بار جب کوئی بات دہرائی جاتی ہے تو بار بار سننے سے، بار بار کہنے سے وہ بات مستحضر رہتی ہے، یاد رہتی ہے. پھر یاد رہنے کے بعد وہ چیز عمل میں آتی ہے، اور بار بار عمل کرنے سے پھر وہ چیز مقام بن جاتی ہے. مقام بمانے یہ کہ اس پر انسان کو استقامت، پابندی، دوام حاصل ہو جاتا ہے، جس کو ہمارے حضرات صوفیہ نے نسبت کہا. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ نسبت اللہ تعالیٰ کا تعلق یہ طرفین سے ہے، بندے کو اللہ سے اور اللہ کو بندے دونوں طرف سے تعلق ہو. اور اس کی علامت کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے اس کا تعلق حاصل ہو گیا، نسبت عطا ہو گئی. فرمایا دو چیزیں ہیں، دوام طاعت اور کثرت ذکر، یعنی عبادت پہ اس کو پابندی حاصل ہو جاتی ہے، اور ذکر اللہ کو یاد رکھتا ہے کثرت سے، بھولتا نہیں ہے، غفلت اس پہ طاری نہیں ہوتی. دنیا کے کاموں میں رہتے ہوئے بھی وہ اللہ کو یاد رکھتا ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ شام کی منڈی میں غلہ فروخت کر رہے تھے، اور ساتھ ساتھ لوگوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت، اللہ تعالیٰ کی توحید کی طرف دعوت بھی دے رہے تھے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ سنایا، جہاں جاتے ہیں ہم تیرا فسانہ چھیڑ دیتے ہیں، کوئی محفل ہو تیرا رنگ محفل دیکھ لیتے ہیں. اور طائف صاحب نے اس کو یوں کہا کہ جہاں بھی ہوں حسن ازل کی ہو باتیں، جہاں بھی ہوں حسن ازل کی ہو باتیں، خدا کرے کہ مزاج اپنا ایسا عاشقانہ بنے. حضرت والا کی شان میں کہا کہ نگاہ شیخ کا دل اس طرح دیوانہ بنے، نگاہ شیخ کا دل اس طرح دیوانہ بنے، جو ہم کو دیکھ لے وہ آپ کا دیوانہ بنے. تو دوام طاعت اور کثرت ذکر یہ علامت ہے کہ اس کو نسبت مل گئی، غفلت طاری اس کے اوپر نہیں ہوتی. حضرت والا نے فرمایا جیسے ہرن ہے، اس کے نافے کے اندر مشک پیدا ہو جاتا ہے تو وہ مشک کئی ہزار روپے فی تولہ بکتا ہے. تو جس ہرن کے نافے کے اندر مشک پیدا ہو جاتا ہے وہ بھی وہی گھاس کھاتا ہے جو کہ وہ ہرن کھاتا ہے جس کے نافے میں مشک نہیں. لیکن ایک کے معدے میں جا کے وہی گھاس مشک کی خوشبو بن رہی ہے، دوسرے کے معدے میں جا کے وہی گھاس مینگنی بن رہی ہے، بدبودار. ایک ہی چیز ہے، ایک ہی جگہ سے کھا رہے دونوں ہرن. اسی طرح حضرت والا نے فرمایا ایک ہی غذا، ایک اللہ تعالیٰ کا عاشق، اللہ کا طالب صادق وہ کھاتا ہے، وہی غذا اللہ کا نافرمان اور فاسق و فاجر کھاتا ہے. لیکن ایک کے اندر غذا کھانے سے اللہ تعالیٰ پر فدا ہونے کا جذبہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ جب طاقت پیدا ہوگی اب اس طاقت کو اپنے اللہ پر فدا کروں. اور دوسرا وہی جب کھاتا ہے تو اس کو اندر کھانے کے بعد بدماشی کے جذبات نعوذ باللہ پیدا ہو جاتے ہیں. اور حضرت والا نے فرمایا جب ہرن کے نافے میں مشک پیدا ہو جاتا ہے تو اس کی علامت کیا ہوتی ہے کہ اس کے اندر مشک پیدا ہو گیا. فرمایا اس کی علامت یہ ہوتی ہے کہ اس پہ غفلت طاری نہیں ہوتی، سوتا ہے لیکن کھڑا کھڑا اونگ لیتا ہے. اس کو ہر وقت یہ فکر ہوتی ہے ایسا نہ ہو کہ شکاری آ جائے اور مجھے مار کے میرے نافے سے میرا قیمتی دولت مشک کی لے کے چلا جائے. تو یہ غفلت کا ختم ہو جانا یہ علامت ہے کہ اس کے نافے کے اندر مشک پیدا ہو گیا. اسی طرح کسی بندے سے غفلت کا ختم ہو جانا یہ علامت ہے کہ اس کے اندر اللہ کے تعلق اور نسبت کا مشک پیدا ہو گیا. ہر وقت فکر، اور اس کے لیے کوئی الگ کام نہیں کرنا. ایک ساتھی آیا مجھے کہنے لگے کہ یہ باتیں ہیں بڑی مشکل ہے، فنا ہے. کوئی مشکل نہیں، یہی جو کام ہم لوگ کر رہے ہیں تھوڑی سی توجہ کر لینی ہے. صبح نماز کے بعد دعا مانگنی کہ اللہ دن شروع ہو رہا ہے، ہر قسم کے گناہ نافرمانی غفلت سے بچا لیں. اس کے بعد دن میں جو ہم معاملات کر رہے ہیں اس میں صرف تھوڑا سا دھیان رکھنے کہ بھئی اللہ تعالیٰ کی نافرمانی مجھ سے نہ ہو جائے. بولنے میں، دیکھنے میں، سننے میں، اٹھنے بیٹھنے میں کہیں اللہ کا حکم مجھ سے ٹوٹ نہ جائے. بس سارے کام کرنے صرف تھوڑا سا دھیان کرنا ہے، تھوڑی سی توجہ، تھوڑی سے دھیان سے ہماری پوری دنیا دین بن جائے گی. صرف تھوڑا سا کام ہے. اور حضرت تھانوی رحمۃ اللہ نے تو فرمایا کہ
متقی رہنا اتنا آسان ہے جتنا باوضو رہنا آسان ہے، اتنا آسان ہے۔ کیا مطلب؟ فرمایا کہ باوضو رہتے ہیں کوئی آدمی مستقل، تو یہ مطلب تھوڑی کہ بیت الخلا نہیں جاتے یا سوتے نہیں ہیں، نہیں، ہر وقت باوضو رہنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جیسے ان کا وضو ٹوٹتا ہے فوراً دوسرا وضو کر لیتے ہیں۔ فرمایا اسی طرح تقویٰ کا مطلب یہ نہیں کہ اس سے کبھی گناہ نہیں ہو سکتا، بشری کمزوری کی وجہ سے کبھی نفس سے مغلوب ہو کر، کبھی گندے ماحول سے، برے ماحول سے مغلوب ہو کر گناہ اس سے ہو سکتا ہے، لیکن جب اس سے گناہ ہو جائے، تقویٰ ٹوٹ جائے، فوراً توبہ کر کے دوبارہ تقویٰ کو جوڑ لے۔ تو حضرت والا نے فرمایا کہ سنایا یہ شعر سالکین کو یاد رکھنے کا، ہم نے طے کی اس طرح سے منزلیں، ہم نے طے کی اس طرح سے منزلیں، گر پڑے گر کر اٹھے اٹھ کر چلے۔ کبھی ہوگا راستے میں گر بھی جائیں گے، ہوگی بشری کمزوری، لیکن جب گرے گے تو پھر